وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب قال کہا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے کہ یا قومی کہ اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلمتم انفسکم اپنے آپ پہ ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کیسے ظلم کیا ہے؟ باتخاذکم العجلہ، باتخاذکم کیونکہ تم نے بنایا تھا العجلہ اس بچڑے کو اپنا معبود، یعنی شرک کیا۔ تو فتوبوا پس اب تم توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے خالق کی طرف۔ تو فقتلوا پس تم قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے خالق کے ہاں، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ فتاب علیکم تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، کیونکہ بے شک وہ اللہ هو التواب وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور وَإِذْ قُلْتُمْ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب قُلْتُمْ تم نے کہا تھا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا تجھ پہ، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً آمنے سامنے، بالکل سامنے۔ تو کیا ہوا؟ تو فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا پھر تم کو الصَّاعِقَہ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم لوگ تنظرون یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بھی بعثناکم اس اللہ نے تمہیں اٹھایا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے، تمہاری موت کے بعد بھی، لعلکم تاکہ تم لوگ تشکرون شکر گزار ہو جاؤ، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اچھا جی، اب آئیں جی ذرا آیات کی تشریح اور تفسیر کی طرف۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کیے اور جو اللہ نے ان بنی اسرائیل کو فضیلت سے نوازا، ان کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سے انعامات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ تو بہت سارے کافی سارے انعامات ہم پیچھے پڑھ کے ہیں۔ اب یہ وہ انعام کا تذکرہ ہے جس کا میں نے کل عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ 40 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، تو 40 راتوں کے لیے طواف کے لیے جو ہے نا اعتکاف کے لیے وہ اللہ کی عبادت کے لیے کوہ طور پہ گئے، تو پیچھے قوم والوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، یعنی شرک شروع کر دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انتہائی غصے کی حالت میں اپنی قوم کے اوپر افسوس کیا کہ ظالموں، رب تمہیں بچائے، فرعون کو غرق رب کرے اور دریاؤں سے راستے تمہارے لیے رب بنائے، من سلوا تمہارے لیے رب اتارے، لیکن جب عبادت کی باری آئے، جھکنے کی باری آئے تو تم نے بچڑے کے سامنے جھک گئے، کیسے تمہاری عقل ہے؟ تو اب چونکہ ان قوم والوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، شرک کیا تھا، اب ان کو نا جب موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، تقریر کی، ان کو اس گناہ کے اوپر آڑ دلائی، تو قوم والوں کو نا پھر شرم آئی کہ یار ہم نے واقعہ غلط کیا کہ سارے کام تو ہمارے لیے رب کر رہا ہے، لیکن جب اب جھکنے کی باری آئی تو ہم رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا انہوں نے عرض کی کہ موسیٰ ہمارے لیے نا بخشش کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے مغفرت کی کوئی راستہ نکالے کہ ہم کیا کریں، ہمارا یہ گناہ، یہ ظلم اور یہ جرم ہمارا کیسے معاف ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ ان کا پھر جرم معافی کیسے ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ظلمتم انفسکم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ شرک کرنے والا اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نہ خدا کا کوئی بگڑ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کی مخلوقات کا کچھ بگڑ رہا ہوتا ہے۔ بگڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا نفس، اس کی اپنی آخرت بگڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ شرک کرنے والے کا سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے نا وہ اپنی جان کے ساتھ ہوتا ہے۔ باتخاذکم العجل تم نے کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، سارے کام تمہارے لیے رب کرے، مشکلوں میں تمہیں رب بچائے، لیکن جب اب آسانی آ گئی تو تم نے باتخاذکم العجل بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔
فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ امت محمدیہ کے لیے کمال ہے جی، اللہ نے اپنے نبی کے اوپر کتنی کرم نوازی کی ہے۔ ہم دیکھیں کتنا بڑے سے بڑا جرم بھی کر لیں، شرک بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا جرم اللہ کی نافرمانی بھی کر لیں، صرف اپنی زبان سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن ان قوم والوں نے جو شرک کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں معافی دی تھی کہ زبان سے توبہ کر لی انہوں نے یا زبان سے اقرار کر لیا تو معافی مل گئی تھی، ایسے نہیں ہوا تھا، بلکہ کیا ہوا تھا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کیا تھا، خودکشی نہیں تھی۔ مثلا کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ تھے، مثلا ایک بھائی ہے اور دوسرا دو بھائی ہیں، ایک بھائی نے شرک کیا، اس بچڑے کو معبود مانا، اس کے سامنے جھکا، لیکن دوسرا بھائی اس شرک سے باز رہا، اس شرک کے قریب نہیں گیا۔ تو حکم یہ تھا کہ جس کا جو کوئی قریبی رشتہ دار جس نے شرک نہیں کیا وہ اپنے شرک کرنے والے کو قتل کرے گا۔ سمجھ لگی نا بات کی، کہ ایک بھائی وہ ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا، وہ قتل کرے گا اس اپنے بھائی کو، اس اپنے قریبی رشتہ دار کو جس نے شرک کیا تھا۔ تو یہ تھا جی فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو قتل کرو۔ تو روایات میں آتا ہے جی ہزاروں کے حساب سے، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو ہے نا لوگ قتل کیے گئے تھے اس شرک کے جرم کی وجہ سے۔ کتنا بڑا جرم ان ظالموں نے کیا، لیکن امت محمدیہ ہم اپنے نبی کے اوپر قربان جائیں کہ ہمارے لیے ہمارے نبی نے کتنی آسانیاں اپنی امت کے لیے کی ہیں۔ ہمارے نبی نے صرف یہ کہا کہ اگر جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی خودکشی کی، کوئی کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آ جاؤ رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہ کا اعتراف کر لو، رب سے معافی مانگ لو جی معافی ہوگی۔ تو اس قوم کے لیے یہ جو اللہ نے معافی کا طریقہ نکالا تھا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے پیدا کرنے والے خالق کیا ہے، یہ طریقہ بیسٹ ہے، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ دائمی عذاب، دائمی جہنم، وہ بڑی خطرناک ہے، وہ تو کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس قدر جو ہے نا انسان تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے۔ لیکن جو دنیا کی جو تکلیف ہے یہ تھوڑے لمحے کے لیے آئے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ یہاں پر کہا گیا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تو جب انہوں نے اس طرح اس کے اوپر عمل کیا، یعنی اپنے قریبیوں کو اس طرح ان کی توبہ کو معاف کروایا، تو فتاب علیکم، تو اللہ نے بھی پھر تمہاری توبہ کو قبول فرماتے ہوئے تم سے درگزر کر دیا، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگلا انعام اگلی آیات میں اگلا اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کا تذکرہ فرمایا، اگلی نعمت کا تذکرہ، اگلی جو فضیلت تھی وہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم تو اس وقت تک مانیں گے نہیں، ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ اللہ ہمارے آمنے سامنے ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ اور یہ مطالبہ معذرت کے ساتھ یہ آج امت محمدیہ کے ملحدین بھی کر رہے ہیں، امت محمدیہ کے اندر بیٹھے ہوئے لبرل طبقہ بھی یہ کر رہا ہے کہ جس خدا کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یا جس خدا جو ہمارے سامنے کبھی آیا ہی نہیں ہے، ہم اس خدا کو کیسے مان لیں، کیوں مان لیں اس خدا کو۔ سیم یہی مطالبہ اس قوم نے کیا تھا اپنے نبی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا ربی یہ ظالم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے اللہ نے ان کو اپنی آواز سنائی تھی، اللہ نے ان کو آواز سنائی، انہوں نے کہا لو جی ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ بول رہا ہے یا کہ کسی اور کی چیز کی آواز ہے، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ ہمارے آمنے سامنے نہ آ جائے، اللہ ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میں خدا ہوں اور یہ میرا پیغمبر ہے اور یہ میری کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کر لو، تب ہم موسیٰ تیری پر ایمان لائیں گے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو بہت آیا ان کے اس مطالبے کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ واختار موسیٰ لقومہ 70 رجلا لمیقاتنا، آگے سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے اختیار دیا کہ موسیٰ اپنی قوم میں سے جو تگڑے بندے ہیں نا، جو حوصلے والے جگر والے، وہ 70 آدمی چن لو، 70 آدمی جو دل کے مضبوط ہوں اور جو ہے نا حوصلے والے ہوں، وہ 70 افراد کا چناؤ کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو جو بڑے بڑے دے ہو کر اور بڑے بڑے سمجھدار مانے جاتے تھے ان کو نہ چن لیا، سرداروں کو چن لیا۔ اچھا، ان 70 کو لے کر نا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، کوہ طور پہ جا کر نا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس قوم والوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ اللہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تیرے دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے شرط لگا دی کہ ہم اس وقت تک ایمان ہی نہیں لائیں گے، ہم مانیں گے نہیں جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا۔ تو بس کیا ہوا، تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ اکبر۔ ابھی یہ قوم والے اسی مطالبے میں تھے، اس خوش فہمی میں تھے کہ بجلی کی ایک کڑک نے جو ہے نا ان کو آن پکڑا۔ اب یہ بجلی کی کڑک کیا یہ اللہ کی تجلی تھی
یا کہ آسمانی بجلی کی ہی کی کوئی شکل تھی جو کہ ان کے اوپر عذاب بن کے نازل ہوئی تھی. اس بارے میں نا دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں، دونوں قسم کے اقوال ملتے ہیں. کچھ علماء کا تو یہی قول ہے کہ اللہ نے ان کی تجلی، اپنی تجلی ان کے اوپر ظاہر کر کی تھی، لیکن یہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں تھی، انسان کے اندر ایسی قوت ہی نہیں ہے کہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے، اس جہان میں رہتے ہوئے رب کو دیکھ سکے. ایک تو یہ بھی قول ہے. دوسرا قول کہ اللہ نے ان کو تجلی تو نہیں دکھائی تھی، لیکن آسمانی بجلی ان کے اوپر گری تھی، کہ آسمانی بجلی جس کو جو کہ اللہ کی مخلوق ہے اس کو یہ برداشت نہیں کر سکے ظالم، تو رب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں اپنی ان آنکھوں کے ساتھ. بہرحال دونوں اقوال موجود ہیں. جب یہ بجلی کی کڑک یا اللہ کی تجلی ان کے سامنے ظاہر ہوئی، ان کے تو کلیجے پھٹ گئے. اسی وقت 70 کے 70 بندے سارے کے سارے مر گئے، 70 کے 70 سارے مر گئے. صرف موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہاں پر کھڑے رہے اور وہیں پر اللہ نے ان کو زندہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ فرماتے وہاں تم تنظرون، تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تمہیں پتہ تھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ایک بندے ہیں گئے ہیں 70 بڑے ہی اپنی قوم کے مننے ترنے اور بہت ہی سمجھدار سمجھے جاتے تھے، بڑے حوصلے والے سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر بھی جب انہوں نے یہ غلط مطالبہ کیا تو اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی، ان کو مارا. اچھا جب یہ مر گئے نا سارے کے سارے 70 کے 70 ہی، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا ربی یہ 70 بندے مر تو گئے اور یہ اللہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے مرے ہیں. یا ربی اگر میں قوم کے اندر واپس گیا تو قوم والوں نے تو سارا الزام میرے اوپر لگا دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بندے مارتے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہلاک کر دیا یا کچھ بھی کر دیا کہ یا ربی مہربانی فرما اور ان کو زندہ کر دے، ان کے دوبارہ زندگی عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان 70 بندوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیا، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی. یہ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ. اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر سے اللہ نے زندہ کر دیا، دوبارہ سے تمہیں زندگی دے دی. کہ اتنی بڑی غلطی کے باوجود، اتنا بڑا جرم کے باوجود، اتنی بڑی بغاوت اور سرکشی کے باوجود بھی وہ رب تم پر مہربان ہوا کہ اللہ نے مرنے کے بعد، حالانکہ اللہ کا اصول نہیں ہے، رب کا قانون یہی ہے جو بندہ مر گیا بس مر گیا، پھر اس کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، دنیا میں نہیں لٹایا جائے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی، اپنے نبی کی، اپنے ولی کی دعا کی وجہ سے اپنا قانون چینج کر دیا، اپنے قانون کو ریورس کر دیا اللہ نے، کہ اللہ نے ان مرے ہوئے 70 لوگوں کو دوبارہ سے زندگی دے دی، دوبارہ سے زندہ کر دیا. آگے اللہ نے وجہ بیان فرما دی، اس لیے کیا لعلکم تشکرون، تاکہ یار تم شکر گزار بن جاؤ، تم شکر ادا کرو نہ شکرو. اتنی نعمتیں تمہارے سامنے کر دی، اتنی بڑے بڑے معجزات تمہارے سامنے دکھا دی ہے، کس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو. یہ شکر گزاری جو ہے نا تمہارے اندر آنی چاہیے تھی. آیت نمبر 57 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى، من سلوى یہ کھانا ہے. کلو پس تم کھاؤ، من طیبات یہ پاکیزہ رزق، ما رزقناکم جو کہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. وما ظلمونا اور ہم نے نہیں ان پر ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، کانو وہ لوگ خود ہی، انفسہم اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے، وہ خود ہی ظالم تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی میں، فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مِنْهَا اس بستی سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، راغداً وافر مقدار میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور زبانوں سے یہ کہتے ہوئے، حِطَّةٌ حِطَّہ اس کا معنی مغفرت فرما دے یا اللہ بخش دے. تو کیا ہوگا، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے، بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو، وسنزید المحسنین اور ہم مزید بڑھا دیں گے، مزید دیں گے، بڑھا دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے. لیکن کیا ہوا، فبدل الذین پس بدل دیا، تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جو کہ ظالم تھے، ظالموں جو کہ ظالم تھے، قولا اس بات کو، غیر الذی اس بات کے علاوہ، قیل لہم جو کہ انہیں کہی گئی تھی. تو فانزلنا پس ہم نے اتارا، علی الذین ان لوگوں پر، ظالموں جو کہ ظلم کرنے والے ظالم تھے،
رجزن عذاب کا ٹکڑا، من السمائی آسمان سے، بما کانو اس وجہ سے کہ وہ لوگ یفسقون کھلم کھلے نافرمان اور گناہ کرنے والے تھے۔ اچھا جی آئیں گے تشریح تفسیر کی طرف۔ یہ وہ انعامات چل رہے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اولاد یعقوب ان کے اوپر کیے تھے، اور جس کا بار بار تذکرہ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی ان نعمتوں اور ان انعامات کا تذکرہ کرو، یاد کرو۔ تو وہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ اب اس نعمت میں، اس آیت میں جس نعمت کا تذکرہ ہے، بڑی ہی عظیم الشان اللہ نے نعمت کی، اور انسانیت کا سب سے بڑی جو فکر تھی نا، یعنی ذریعہ معاش، روٹی پانی، وہ سب سے بڑی فکر انسان کی اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل سے دور کی۔ لیکن ان ظالموں نے آگے پھر کیا ہوا وہ ہم پڑھیں گے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب یہ سارے کے سارے فرعون غرق ہو گیا، اب کھلے میدان کے اندر ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی چھت نہیں ہے، تو کوئی گھر نہیں ہے ان کے پاس، کوئی رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمیں تو گرمی بڑی تنگ کر رہی ہے، اور جو ہے ہم پر کوئی مکان وغیرہ نہیں، کوئی چھت نہیں ہے، تو ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور اللہ سے عرض کی کہ اللہ ہمارے لیے کوئی سائے کا بندوبست فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے بادلوں کو حکم دیا کہ جی اس قوم کے اوپر جو ہے نا سایہ کیا جائے۔ تو وہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس نعمت کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب سخت دھوپ کے اندر، گرمی میں، اللہ رب العالمین نے بادلوں کے ذریعے تمہارے اوپر سایہ کیا، حالانکہ کسی اور جگہ پہ سایہ نہیں تھا، حالانکہ دھوپ کی شدت تھی، گرمی کی سختی تھی، اس کے باوجود اس رب نے تم پر کرم کرتے ہوئے بادلوں کا سایہ تم پر کیا۔ اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، دو سب کا سب سے بڑی جو انسان کی ٹینشن کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بھوک کی حالت میں تھے، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز زیادہ ساتھ نہیں تھی، کیونکہ پوری کی پوری قوم ہی نکل آئی تھی نا، تو فرعون تو غرق ہو گیا، گاڑ توڑ کے پیچھے تھے، محلات تو پیچھے رہ گئے تھے، اب یہ دریا پار کر کے، سمندر پار کر کے دوسرے میدان کے اندر آ گئے تھے۔ اب یہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کرم کیا، ان کی بغیر محنت اور بغیر کسی مشقت کے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتار دیا۔ منّا و سلویٰ، یہ ایک جو ہے نا ڈش تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا نازل اترتی تھی۔ اب یہ مختلف اس کی تفاصیر ہے کہ یہ من سلویٰ کیسا ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، بس جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ من جو تھی نا یہ میٹھی ڈش ہوتی تھی، سوری یہ ایک میٹھی ڈش سلویٰ، اور یہ نمکین ڈش وہ ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ نے کہا جی یہ بٹیر کا گوشت ہوتا تھا، کوئی کسی نے، پر یہ یعنی کہ اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان اٹینڈ چھوڑا نا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ جب اللہ نے اس کی تفصیل نہیں نا بتائی ہمیں، تو اس کی تفصیل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بس وہ ایک کھانا تھا جو کہ اس قوم کے لیے اترتا تھا، جو کہ انسان کے کھانے کے لیے کافی تھا۔ اب ظاہر بات ہے جی جب اللہ کی طرف سے کھانا ہے تو کیسے مزیدار نہیں ہوگا، کیسے اس کے اندر ذائقہ نہیں ہوگا، کیسے اس کے اندر سرور اور لذت نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا، سارا کچھ تھا۔ لیکن پھر بھی کیا ان ظالموں نے کیا کیا، آگے دیکھیے۔ تو علیکم المن والسلویٰ، اللہ نے فرمایا جی کلوا من طیبات ما رزقناکم، لو جی کھاؤ پیو، کوئی تمہارے اوپر پابندی نہیں، صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ اسٹور نہیں کرنا، یعنی صبح کو آئے شام کو کے لیے نہیں رکھنا، شام کو الگ سے آئے گا، شام کے لیے آیا تو صبح کے لیے اسٹور نہیں کرنا۔ لیکن یہ نشکرے اور جو ہے نا بس ان کی نیت اس طرح کی تھی، یہ پھر بھی اسٹور کیا کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر اس نافرمانی کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا جو ہے نا اس کے لیے بند کر دیا کہ یہ جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا نا، یہ انہوں نے تو وہی حرکتیں شروع کر دی۔ تو اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وما ظلمونا، آپ نے نہیں ان کے اوپر ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ ایسے ظالم تھے، خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، خود ہی ایسی حرکتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ کی اترتی ہوئی نعمتوں کو توڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی نہیں اترتی ہوئی نعمتوں کو ختم کروانے اور کرنے والے تھے، اس طرح کے یہ لوگ تھے۔ تو پھر جو ہے نا ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ من سلویٰ جو ہے نا آنا بند ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے ایک اور کہا کہ جی ہمیں آگے تذکرہ آیات کھل کے بھی آ رہی ہے۔ اب وہ ایک کھانا آتا تھا نا، اب انہوں نے کہا جی ہم تو مختلف کھانے کھانے کے عادی ہیں، وہی نا کہ جب ایک بات مشہور بھی ہے نا کہ ایک بندے کو نا وہ سونے کی وہ مل گیا،
کافی سارا سونا مل گیا لیکن وہ چمٹا بجانے والا تھا، اس نے وہ سونے کا نا چمٹا بنا لیا اور چمٹا بجانا شروع کر دیا کہ ظالم اتنی بڑی تیرے پاس نعمت لگی ہے، اتنا بڑا تیرے پاس خزانہ لگا ہے تو پھر چمٹے بجاتے لگے ہوئے۔ یہی حال اس قوم کا ہوا کہ یار اللہ نے تمہاری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی، حالانکہ ہماری انسانوں کی اس وقت لڑائیاں جنگیں جو ہے نا فکریں وہ یہی ہے کہ یار ہمارا ذریعہ معاش جو ہے نا یہ بہتر ہو جائے، ہم جو 2 وقت کی روٹی کھا لیں عزت احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کی یہ پوری کی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی اسی ایک کھانا کھا کے اک گئے ہیں، تو اب جو ہے نا ہمیں تو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دالیں چاہیے اور اس طرح کی ہمیں سبزیاں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری کی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بستی ہے نا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں چلے جاؤ، اور اس بستی میں جو تم نے مطالبہ کیا نا کہ ہم سانو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے اور اس طرح کی سبزیاں چاہیے، ترکاریاں وغیرہ، وہ ساری کی ساری اس بستی میں موجود ہے، بس تم جاؤ اور جا کر جو ہے نا تم نے کیا کرنا ہے، اس بستی میں عاجزی انکساری کے ساتھ سجدے کی حالت میں تم نے نا داخل ہونا ہے، اور وہاں پر جا کر اپنی زبان سے یہ والی جملہ تمہاری زبان کے اوپر ہونا چاہیے، حطہ یا اللہ حطۃ حطۃ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، حطۃ اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کھانا وغیرہ مانگا تو ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کھانا نہیں کھانا چاہتے، اپنی مرضی کا کھانا چاہتے ہو، پیاز وغیرہ یہ لہسن اس طرح کی چیزیں کھانا چاہتے ہو، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، ٹھیک ہے، یہاں سے اس بستی سے جیسے چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کرنا کیا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں تم نے اس دروازے میں داخل ہونا ہے، اس بستی کے، ٹھیک ہے۔ اور زبان پر وقولوا حطہ، زبان کے اوپر یہ لفظ ہونا چاہیے حطہ، نغفر لکم خطایاکم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تمہاری جو خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، معاف کر دیں گے، کیونکہ اتنی عاجزی تم کر رہے ہوگے، زبان سے بھی، اپنے قول کے ذریعے بھی، اپنے فعل کے ذریعے بھی تم عاجزی اختیار کر رہے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور لیکن جو اس سے مزید نیکی کرے گا اور مزید عاجزی انکساری کرے گا، مزید اللہ کا ذکر میں مشغول ہوگا، مزید اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، تو سنزید المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو مزید بڑھا چڑھا کے دے گا، یعنی اس کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ہوا جی، ان ظالموں نے پھر کیا کیا، ان ظالموں نے اللہ کے قول کو بھی بدلا، اور جو اللہ نے فعل کا کہا تھا عاجزی کا وہ بھی چینج کیا۔ یہ انہوں نے اس بستی میں جب داخل ہوئے تو حطۃ کے بجائے حنطہ، ہا نون طا، حنطہ کا معنی دانا، گندم، یہ نعرے انہوں نے لگائے۔ اللہ نے کیا کہا تھا حطۃ کہنا، انہوں نے کیا کیا حنطہ، حطۃ کا معنی ہوتا ہے مغفرت، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور حنطۃ کا معنی ہوتا ہے گندم، یا اللہ سانو گندم دے، گندم دے، یہ اس طرح کے نعرے انہوں نے لگائے ظالموں نے۔ اچھا پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے، سجدے کی حالت میں تم نے بستی میں داخل ہونا ہے۔ یہ کیسے داخل ہوئے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ چھوٹے بچے جب بارش کی دنوں میں نا چھوٹے بچے وہ اپنے سورین کے بال جو ہے نا گھسٹتے ہوئے آگے آتے ہیں، یعنی اب ہم بڑے پنجابی میں کہتے ہیں کیسیاں لاندے ہوئے، اس طرح کیسیاں لگاتے ہوئے نا وہ بستی میں داخل ہوئے۔ ایسے یہ بد قسم کے لوگ تھے کہ عاجزی کی انکساری کرنے کی بجائے انہوں نے یہ والا طریقہ اختیار کیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے اس قول کو بدل ڈالا، غیر الذی قیل لہم، جس کا ان کو کہا گیا تھا، ان کو تو کہا گیا تھا حطۃ کہنا ہے، لیکن انہوں نے اس قول کو، اس اللہ کے فرمان کو بدل کر حنطۃ کا لفظ بنا دیا۔ اور ساتھ ساتھ تو پھر جب ان کی یہ حرکتیں سامنے آ گئی پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب کا قحط سالی پھر ان کے اوپر نازل ہوئی، کھانا ختم ہو گیا، تو کیا مرسلوا تو پہلے ختم کروا چکے تھے، اور اس بستی میں بھی پھر ان کے لیے قحط سالی، بارشیں اللہ تعالیٰ نے بند کی، اور پھر زمین کا غلہ ان کے لیے بند کیا، قحط سالی ان کے اوپر اتری، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر جو تھی نا دشمنیاں، عداوت، پھر بیماریاں ان کے لیے اتری، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذابات بھیجے کہ ظالموں تمہیں یعنی کہ آرام سے ٹیک کے نہیں کھایا جاتا تھا، اور پھر چلو اللہ سے مانگا بھی، اللہ نے دے بھی دیا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قواعد بتائے تھے، جو ٹرمز اور کنڈیشن آج کی جدید زبان میں کہ یہ ساتھ تم نے اس کا پاس کرنا ہے، اس کو بھی انہوں نے پامال کیا، اس کو بھی دجیاں انہوں نے بکھیری، تو پھر ان کا کیا ہوا، پھر یہ انجام کے عذاب کے مستحق نہیں تھے مستحق۔ اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے بما کانوا یفسقون، یہ ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا یہ عذابات بھیجے۔ آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب استسقا، پانی مانگا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، فقلنا، تو ہم نے کہا،
کہ ٹھیک ہے، اضرب ماریے بی عصا کا اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، الحجرہ اس پتھر پر، تو فن فجرت تو پس پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ 12 عینان چشمے، 12 چشمے اس پتھر سے نکل پڑے۔ تو قد علم تو جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے اس چشمے کے جگہ کو، کلو واشربو تو اس وقت بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہی کہا تھا کہ کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، لیکن احتیاط کیا کرنی ہے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، فساد نہ زمین میں مچانا، باقی کھاؤ پیو مزے سے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، وَإِذْ قُلْتُمْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر کہ ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، تو فادع لنا پس آپ دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، کہ وہ رب یخرج لنا وہ نکال لے ہمارے لیے، مما اس چیز میں سے، تنبت الارض کہ جو کہ زمین اگاتی ہے، من بقلہا کوئی سبزی، وقثائہا اور کوئی ککڑی، یعنی وہ نہیں ہوتا جو پھل، یعنی خربوزے تربوز وغیرہ، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور دالیں، وبصلہا اور پیاز، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہمیں کھانے میں کو ملے۔ قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ رب العزت نے فرمایا، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو کہ ادنا ہے، جو کہ کم تر ہے، بالذی اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر جو کہ بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اہبطوا بس چلے جاؤ، مصر اس شہر میں، تو فإن لکم تو بس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم وہ ساری چیزیں ہیں، سألتم جس کا تم نے سوال کیا ہے، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان لوگوں پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجگی، وباؤوا اور وہ واپس پلٹے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کے ساتھ۔ یہ سارا کیوں ہوا کہ اللہ کا غصہ ان کے اوپر کیوں ہوا، کیونکہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ لوگ، کانوا یکفرون بآیات اللہ کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کر دیا کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق بغیر کسی حق کے، وذالک اور اس وجہ سے کہ بما عصوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانوا اور وہ لوگ، یعتدون حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ تو یہ جی ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے وہ ان انعامات کا تذکرہ کیا جو ہم پیچھے سے پڑھ کے آ رہے ہیں نا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو اور ان انعامات کو یاد کرو جو کہ میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ تو اب انہی انعامات میں سے ایک بہت ہی بڑا انعام جو کہ انسانی زندگی کا سرمایہ، انسانی زندگی کا خلاصہ ہے، انسانی زندگی کا نچوڑ ہے، کہ پانی کی طلب، پانی کا ہونا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل وہ دریا کراس کر کے فرعون سے نجات پا کر وہ ایک میدان کے اندر جمع ہے جہاں پر ریگستان ہے اور ریتلا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، اور اللہ نے کھانے کا بندوبست کر دیا، پانی کا بندوبست نہیں تھا، پانی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو اب یہ قوم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے کہ یا موسیٰ کھانا تو چلے اللہ نے ہمیں دے دیا، کھانا تو ہم کھا رہے ہیں، لیکن پانی کا بندوبست بھی کیجیے جو کہ ہم پانی بطور پینے کے لیے استعمال کر سکیں، کیونکہ پانی تو دریا جو پیچھے چھوڑ کے ہے اس کا پانی تو کھارا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں جس میدانی علاقے میں موجود تھے وہاں پر پانی کا انتظام، پانی نہیں تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا ربی پانی قوم مانگ رہی تو پانی کا بندوبست فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ یہ جو عصا ہے نا تمہارے پاس، اسی عصا کو اس پتھر کے اوپر مارو۔ کیسا یار اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، کیسی اللہ کی قدرت ہے کہ یہ وہی عصا ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر مارا تھا تو پانی جم گیا تھا، پانی سے راستے بن گئے تھے۔ اب وہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مار رہے ہیں تو پانی نکل رہا ہے،
یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ کہ یہی عصا، یہی لاٹھی پانی پر پڑ رہی ہے تو پانی جو ہے نا راستے دے رہا ہے، اور پتھر کے اوپر پڑ رہی ہے تو پتھر جو ہے نا پانی نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے نا اس عصا کو پتھر کے اوپر مارا تو فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، تو اس پتھر میں سے، ظاہر بات ہے وہ پتھر کوئی چھوٹا تو نہیں ہوگا، بڑا پتھر ہوگا، تو اس بڑے پتھر میں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب 12 پانی کا چشمے کیوں؟ کیونکہ اس قوم میں سے، وہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ 12 قبائل میں بٹی ہوئی تھی، 12 قبیلے آباد تھے، تو ہر قبیلے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا الگ الگ چشمہ جاری کیا تاکہ ان کی لڑائی نہ ہو، کوئی یہ فساد نہ مچائیں، کوئی ان کا اختلاف نہ ہو۔ یہ ہر قبیلے والا جو ہے نا اپنا اپنا پانی کا چشمہ دیکھ لے، اس میں سے ہر قبیلہ اپنا اپنا پانی لے کر جو ہے نا پیے، جانوروں کو پلائے اور باقی جو استعمالات وہ کرے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں سے 12 پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور اس کے بعد فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، کہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے چشموں کو پہچان لیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریب زبانی جو ہے نا ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ان قبیلے والوں کا چشمہ ہے، یہ ان قبیلوں والوں کا چشمہ ہے، تاکہ ان کا اختلاف نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو ان کی۔ تو اس طرح 12 چشمے جو ہے نا 12 قبیلوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ تو صرف یہ کہا گیا کلو کھاؤ، کھاؤ پیو، کھانے پینے کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، من سلوا تمہارے لیے اتر رہا ہے، آسمان سے کھانا تمہارے لیے پکا پکایا آ رہا ہے، پانی کا انتظام رب نے تمہارے لیے کر دیا ہے، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، لیکن صرف ایک کام کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فسادی بن کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بنو، فساد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو فساد سے ہی بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکالے تھے، ورنہ ایک چشمہ کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے 12 چشمے نکالے تاکہ ان کی لڑائی نہ ہو، لیکن پھر نہیں بات ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا مطالبہ کر دیا اگلی آیت میں؟ مطالبہ انہوں نے یہ کیا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو ایک کھانا کھا کے آک گئے، ایک کھانا ہمارے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا کھانا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فریدی چیزوں کو قدر نہیں ہے، یہی جو ہوا ان کے ساتھ کہ فری کے اندر اور اللہ کی طرف سے صبح و شام منصلوہ اتر رہا ہے، اور بڑا ظاہر بات ہے جی اللہ کی طرف سے جب کھانا آ رہا ہے تو کوئی ایسا ردی قسم کا تو نہیں ہوگا نعوذ باللہ، بلکہ اعلیٰ قسم کا تھا، لیکن بہرحال یہ نشکری قوم تھی، انہوں نے اس کھانے کی نشکری کر دی، کہنے لگے جی لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے روزانہ ڈش چینج ہونی چاہیے۔ اچھا لوجیکلی دیکھا جائے تو ان کا مطالبہ درست تھا، مطالبہ ان کا غلط، انسانی طبیعت ہے کہ ایک کھانا نہیں کھا سکتی، لیکن انداز غلط تھا، یہ بات اچھی طرح سمجھیے، مطالبہ ان کا ٹھیک تھا، انداز ان کا غلط تھا۔ اگر اسی مطالبے کو ذرا اچھے انداز میں پیش کر لیتے تو یعنی کوئی معاملہ خراب نہ ہوتا، لیکن انہوں نے ایک اچھا صحیح مطالبہ غلط انداز میں جب پیش کیا تو آگے سے معاملہ جو ہے نا خراب انہوں نے کر دیا، خراب انہوں نے کر دیا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، انہوں نے خراب کیا خود۔ کہنے لگا جی لن نصبر، دیکھیں الفاظ، لن ہم نہیں صبر کر سکیں گے، اور تجھے مامے لگ دیں، لن نصبر ہم نہیں صبر کر سکیں گے، یہ ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ اللہ سے عرض کیجیے کہ یا اللہ ہمارے لیے کھانا آتا ہے، ہم بڑے شکر گزار ہیں، ہم بہت ہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کھانا بھیج رہا ہے، ہماری کوئی تکلیف نہیں ہمیں کاٹنی پڑ رہی۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجیے کہ کھانے کے اندر کبھی ڈش چینج کر لے کریں، کتنا زبردست مطالبہ تھا اور کتنا یہ پیارا انداز تھا، لیکن ان ظالموں نے کیا انداز اپنا، لن نصبر علی طعام واحد، ہم نہیں ایک کھانے کے اوپر اکتفا کریں گے۔ یہ تھا کہ مطالبہ تو ان کا درست تھا کہ انسان واقعتاً ایسے ہی ہے کہ انسان ایک کھانا روزانہ نہیں کھا سکتا، اس کا دل چاہتا چینج ہو، تو لیکن ان کا انداز غلط ہونے کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ معاملہ جو ہے نا ان کی طرف سے خراب ہوا۔ تو فادع لنا ربک، اب یہ دیکھیں یہ بھی انداز گستاخانہ کہ اپنے رب سے دعا کر، اور تو آپ کا کچھ نہیں لگتا، بلکہ یہ الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے موسیٰ علیہ السلام آؤ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کر کہ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے نا وہ نکال لے زمین سے، یعنی زمین کے جو نباتات ہیں نا یہ نکلیں، سبزیاں ہوں اور خربوزے وغیرہ ہوں، گندم ہوں، دالیں ہوں، لہسن پیاز ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نکلیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ جو منصلوہ تمہارے لیے اتر رہا ہے، کوئی تمہیں مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، تو یہ ایسا عمدہ کھانا، اس کی بجائے یہ تم ادنا سی چیزیں لینا چاہتے ہو کہ ادنا سے یہ چیزیں، اور یہ لہسن پیاز اور یہ دالیں وغیرہ یہ تم لینا چاہتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو تسلیم کیا کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ اب زمین سے نکلتی تھی نا، اور یہ جس جگہ پر آباد تھے، جس جگہ پر رہ رہے تھے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں تھیں، وہاں پر یہ چیزیں اگنے کے قابل نہیں تھی، کاشت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ قریبی تمہاری بستی ہے،
اور اس بستی میں جاؤ تو جو ہے نا وہ بستی میں تمہارے لیے ہر قسم کا سامان زمین کاشت کے قابل ہے، وہاں پر دالیں، اناج، غلہ اور یہ سبزیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ بس تم وہاں پر جاؤ اور جا کر جو ہے نا ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، فتح تمہاری، غلبہ تمہارا، اور یہ وہاں پر جو بس جانا ہے تم نے۔ لیکن کیا ہوا ہے، یہ وہاں پر ایسے ڈھیٹ بن گئے کہ وہاں سے ہلنا بھی گوارا نے کیا، اور یہ 7 مطالبات بھی ایسے کر دیے۔ تو کیا ہوا جی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ذلت ڈال دی، اور محتاجی مسکنہ، محتاجی فقر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دیا۔ پھر وہ کھانا بھی بند ہو گیا جو آسمان سے اترتا تھا، اس وجہ سے یہ بند ہوا تھا، انہوں نے بند کروایا تھا خود، یہ سانوں نے ایک کھانا چاہیے، سانوں سے دالا دھونا چاہیے اور اللہ سر پہ ہاتھ چاہیے، تو ان کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ذلت کی بھی ان کے اوپر ڈال دی، پہلے بڑی بڑی عزت والی قوم سمجھی جاتی تھی، لیکن ذلت اور والمسکنہ اور محتاجگی بھی ان کے اوپر ڈال دی، بھوک فقر ان کے اوپر ڈال دیا، اور وباء بغضب من اللہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کے غضب کے ساتھ یہ لوٹے کہ پہلے تو خود مطالبے کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے سارا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیا اور ان کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے کہ جاؤ ساری چیزیں تمہارے لیے موجود ہیں، تمہاری من پسند چیزیں، بس تم نے جانا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا کچھ بھی نہیں، بس آپ نے جا کے کھیتی باڑی کرو اور اپنے جو ہے نا نظام زندگی اپنی من پسند چیزیں کھاؤ استعمال کرو، لیکن یہ وہاں پر جانے کے لیے بھی راضی نہیں ہوا۔ تو اللہ کا غصہ پھر اترا، کیسے ظالم لوگ ہیں، اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں جی آگے، ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی، یہ من سلوا کا بند ہونا اور ان کے اوپر فقر کا اترنا اور ان کے اوپر ذلت کا مسلط ہونا، اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہوا کیونکہ یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر ایسے ظالم بن گئے کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ نبیوں کے قاتل ہیں یہ بنی اسرائیل اور یہودی لوگ جنہوں نے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے صرف کلمہ توحید بلند کرنے کی وجہ سے نبیوں کو قتل کیا، اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ذلت مسلط کی، ان کے اوپر بھوک، محتاجگی، فقر ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور دوسری وجہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ لوگ نافرمان تھے۔ دیکھیں کتنی ہم نافرمانی پڑھ کے آ رہے ہیں کہ ایک چیز کا مطالبہ کیا، ایک چیز دی اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر، اس کی نشکری کر کے اگلی چیز کا مطالبہ، جب اس کی نشکری کر کے پھر اگلی چیز کا مطالبہ، ایسے ہی یعنی کہ ان قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھتے رہے، حد سے آگے بڑھتے رہے، حدوں کو توڑتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ محتاجگی، یہ بھوک، یہ ذلت اور یہ مسکنہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دی۔ تو ایسے ہی ہمیں جو ہے نا ناشکری سے ہم بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر ناشکری کر دیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بطور انعام مل رہی ہوں، ایک دو نہ ہماری محنت لگی ہو، محنت بھی کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے بطور انعام ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہوں، ہم ناشکری کر کے ان کو بند کروا دیں، ناشکری کر کے ان کو ختم کروا دیں، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔